الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم سامعین، آج ایک مبارک مجلس میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں قراء حضرات کو، قاری ریحان صاحب، قاری محمود صاحب، جنہوں نے قرآن مجید سنایا، اور پھر میں مقتدیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے تھکاوٹ کے باوجود تراویح میں قرآن مجید کی سماعت کی. اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سننے اور سنانے کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. عذرائے انسانیت سنانے میں یا سننے میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ فرمائے. میرے محترم سامعین، اس پرفتن دور میں، فسادات والے دور میں، قرآن مجید سننا، سنانا، قرآن سے لگاؤ رکھنا، شوق سے سننا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، یہ تمام محبت کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں. در حقیقت یہ کلام اللہ ایسا ہے جس طرح ایک بندہ اللہ سے کلام کرتا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. سب سے بڑی خوشخبری کی بات تو یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو اس اختتامی موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. ہزاروں فرشتے آ کر اس ختم قرآن میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی اس دعا میں شریک ہوتے ہیں. یہ اتنی قابل قدر مجلس ہے. تو آج جتنے بھی احباب شریک ہیں اسی دعا کی غرض سے شریک ہیں کہ ہم آج اس ختم قرآن کی دعا میں شریک ہیں. قرآن مجید کے حوالے سے اگر بندہ تقریر کرے تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے. میں ایک بات بڑوں کے لیے کہتا ہوں، وہ ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہمیں محبت ہونی چاہیے. بالخصوص جن لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے انہیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ قرآن کی تفسیر کا مطالعہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہا ہے. کیوں؟ اسی قرآن کا مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. اللہ نے یہ قرآن آپ کے لیے بھی بھیجا ہے، میرے لیے بھی بھیجا ہے. ہمارے ایک استاد محترم جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث حضرت قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. سارے کہیے آمین. جتنے بھی ہمارے احباب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک گاؤں میں فوتگی ہوئی، کوئی جنازہ پڑھانے والا بندہ نہیں تھا. راستے میں ایک مسافر جا رہا تھا، قدرتی طور پہ اس کی آمد اس گاؤں میں ہوئی تو بڑے خوش ہوئے لوگ کہ یہ بندہ شہری لگتا ہے، کم از کم نماز جنازہ، تکفین و تدفین میں شریک ہو کے ہماری رہنمائی کر دے گا. تو اس نے جنازہ بھی پڑھایا اور اس کو دفن بھی ساتھ کیا.
تو بڑے لوگ خوش ہوئے، ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ آدمی آگے چلا گیا۔ اب ہوا یوں کہ جب وہ اپنے مقام پر پہنچا تو دیکھا اس کی قیمتی دستاویزات، جو قیمتی کاغذات تھے وہ گم ہو گئے تھے۔ بڑی پریشانی کے عالم میں واپس لوٹا، اسی راستے پہ واپس آ رہے تھے۔ اس گاؤں تک جب پہنچا، لوگوں نے دیکھا تو بھرپور استقبال کیا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ چند دن پہلے اسی کی وجہ سے ہمارے مردے کی تکفین و تدفین ہوئی تھی۔ تو بڑا استقبال کیا، انہوں نے کہا خیریت سے آمد ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ تو اس بندے نے کہا بات یوں ہے کہ میری قیمتی دستاویزات کہیں گر پڑی ہیں، اور مجھے لگتا یوں ہے کہ جب آپ کے مردے کو میں قبر کے حوالے کر رہا تھا، قبر میں دفن کر رہا تھا، رکھ رہا تھا، تو میرے خیال کے مطابق وہ بٹوا یا بیگ میرا وہیں پہ وہ کئی قیمتی کاغذات گر گئے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو اب تو مردہ نیا ہے، 3 دن بھی نہیں گزرے تو ہم وہ نکال لیتے ہیں۔ تو اس علاقے کے، اس گاؤں کے جو مشران تھے، بڑے تھے، انہوں نے کہا ہم ذرا مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا اس کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اس نے جنازہ بھی پڑھایا، حالانکہ مولوی نہیں تھا، تو کیا ہوگا، ہم قبر کھول لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب قبر کھودی گئی، سارے لوگ جمع ہوئے۔ قبر کھودنے کے بعد جو ہی قبر کھولی گئی تو دستاویزات تو وہاں پہ پڑے تھے، وہ تو اٹھا لیے، لیکن عجیب ایک نظارہ دیکھا گیا۔ تو صاحب ایمان لوگوں کو چاہیے کہ اس نظارے کو سن کے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اس بات پہ عمل کریں۔ یہ مشاہدات ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگوں سے سینے در سینے یہ باتیں چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا جب قبر کھولا گیا تو دستاویزات اٹھانے سے پہلے جب مردے کو دیکھا گیا تو مردے کے گلے میں پھولوں کا ہار تھا۔ سارے لوگ بڑے حیران ہو گئے۔ تو اس مسافر نے کہا، میں نے پوچھا اس مردے کا گھر کہاں پہ ہے؟ تو میری رہنمائی کر دی گئی کہ گاؤں میں فلان جگہ ہے۔ میں چلا گیا، میں نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ جی کون؟ میں نے کہا وہ جو فوت ہوئے ہیں آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ اس نے کہا وہ میرے بابا تھے، والد صاحب تھے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ تو اس مسافر نے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ابو جی کو بڑا نوازا ہے، ہم نے جب قبر کھولا یوں ایک واقعہ پیش آیا تو ہم نے دیکھا اس کے گلے میں اللہ نے پھولوں کا ہار ڈالا ہوا تھا۔ آیا اس کی کیا اعمال تھے اس بابا جی کے، آپ کے والد گرامی کے؟ تو انہوں نے کہا ایک سادہ سے انسان تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، قرآن مجید بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی، جب بھی نماز پڑھ لیتے تھے تو قرآن اٹھا کے سینے سے لگا کے بس انگلیاں پھیرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی ذکر، لیکن قرآن سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کہتے تھے کہ قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ تو جب یہ بات سنی تو اسی برکت کی وجہ سے کہ قرآن سے نسبت تھی، حالانکہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک نسبت قائم کی ہوئی تھی، عقیدہ اس پہ تھا، تو قرآن مجید کو ویسے لگا کے اظہار محبت فرمایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیسے نوازا ہے۔ تو میں بڑوں کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جن حضرات نے قرآن مجید نہیں پڑھا، اولاً تو کوشش کریں، ٹائم نکالیں، اپنے قرآن حضرات سے پڑھیں، اور دوسری بات جو پڑھ چکے ہیں ان نوجوان حضرات سے میری عرض ہے، درخواست ہے کہ وہ ضرور رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ اور ایک بات، دوسری بات، یہ پرفتن دور ہے، فسادات والا دور ہے۔ آج میرے پاس کچھ مہمان اکاڑا سے آئے ہوئے تھے، تو ایک چھوٹا بیٹا تھا ان کے ساتھ، کسی سلسلے میں آئے تھے، تو مجھے کہا کہ ہمارا بڑا شوق ہے کہ ہمارا ایک یہ بڑا بیٹا ہے کہ یہ حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کی اچھی سوچ ہے،
عصری علوم بھی سے حاصل کرنی چاہیے اور دینی علوم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ آج کل کا دور ایسے چل رہا ہے کہ اسکول بھی پڑھے، مدرسہ بھی پڑھے، لیکن میں نے اس کو ایک فضیلت سنائی۔ میں نے اسے کہا کہ کل قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، تاج پہنے ہوئے ہوں گے، ایسا تاج پہنے ہوئے ہوں گے کہ اس سورج سے بھی اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ کیا یہ انبیاء اکرام آ رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں، یہ نبی تو نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا کیا یہ صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت میں سے کوئی ہے؟ فرمایا جواب ملے گا نہیں، اہل بیت میں سے بھی کوئی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے۔ کون ہے؟ اولیاء ہیں؟ نہیں۔ تو کون ہے؟ فرمایا یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اللہ حافظ قرآن کے والدین کو اتنا نوازے گا تو الحمدللہ ہمارے برادر حضرت مؤوس خان صاحب کی نگرانی میں اور انہی کی مدد کی وجہ سے یہاں پہ الحمدللہ یہ مسجد آباد ہوا، تو مسجد میں مدرسے کا انعقاد ہوا۔ اب یہاں پہ سلسلہ جاری و ساری ہے تعلیم و تعلم کا۔ 50 بچے پڑھتے ہیں اور اہل علاقہ کے بچے آتے بھی ہیں، ساتھ اسکول بھی پڑھتے ہیں اور حفظ بھی کرتے ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس بچوں نے الف با سے قرآن شروع کیا تھا، آج وہ وقت ہے کہ ایک بچے نے 15 پارے 12 پارے حفظ بھی کر لیے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہی نجات کے لیے کافی ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ ہمارے اس مدرسے میں تعاون ہو، چاہے وہ پیسوں کا تعاون ہو، چاہے وہ اساتذہ کی محنت کا تعاون ہو، چاہے وہ ہمارے یہاں پہ پڑھانے کا تعاون ہو، جس قسم کا بھی تعاون اس مدرسے میں شامل ہو تو ہمارا یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ کل اگر ایک بچہ بھی حافظ قرآن بن کے اس ادارے سے نکلتا ہے، اس مسجد سے نکلتا ہے، تو کل قیامت والے دن ہم شفاعت کے امیدوار بن جائیں گے۔ تو آپ کوشش فرمائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے مہیا فرمائیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ یہ پرفتن دور ہے، تو آج میں اس بندے کو میں نے ترغیب بھی دی اور ساتھ میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا میرا بھی ایک بڑا بیٹا ہے، تو میری کوشش خواہش بھی یہی ہے کہ وہ بچہ قرآن کا حفظ کر لے۔ تو میں نے کہا دنیا کا جو نظام ہے وہ ہمارے بغیر بھی چل جائے گا، لیکن ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ایک چیز کے طلبگار ہیں کہ ہمارا بیٹا اگر حافظ قرآن بن جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں ایسا تاج پہنائے گا کہ وہ تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو۔ باقی دنیا کا جو نظام ہے، یہ نظام اگر رکنا ہوتا ہے اس نظام میں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کی وجہ سے رک جاتا، جس ہستی کی وجہ سے یہ دنیا بنی۔ میں عرض یہی کر رہا ہوں، یہ قرآن نے آ کر زندگیوں کو تبدیل کر ڈالا۔ یہی قرآن تھا کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو عرب کے لوگ لٹیرے، وہ لوگ جو بالکل کفر کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے لوگ تھے، لیکن اس قرآن کو سن کے ان کی زندگی ایسے تبدیل ہو گئی کہ کچھ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ نہ ماننے والی بات ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں بیت المال میں، دیکھا بہت زیادہ مال پڑا ہوا ہے، تو کہنے لگے یا مالو غری غیری، اے مال میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، مجھے حکم دیا اس مال کو نکالو اور غریبوں میں تقسیم کرو۔ پورا دن یا رات لگے رہے اور اتنا مال تھا پورے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا مجھے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کہ اس کے مال کی محبت کی وجہ سے آپ آ کر دین کو چھوڑ دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پر جب عمل کیا، بڑے مالدار صحابی تھے، بہت وسیع کاروبار تھا ان کا، لیکن جب صحابی رسول بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں، ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی بیوی نے شوہر کو جب دیکھا تو محسوس کیا کہ بوجھل سے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کیا بات ہے، آج خفا لگ رہے ہیں؟ تو کہا مجھے تو اس چیز کا غم لاحق ہے
میرا کاروبار بہت زیادہ وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ کمائی آ رہی ہے، میں کیا جواب دوں گا اس مال کا؟ تو بیوی بھی صحابیہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان لانے والی خاتون تھی، تو فوراً کہا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کیوں نہ مال جو زیادہ ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ پورا دن کتابوں میں آتا ہے 6 لاکھ دراہم اس وقت ہوا کرتے تھے یا دنانیر ہوا کرتے تھے، 6 لاکھ روپے انہوں نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ جب تقسیم کر دیا اس کے بعد گھر آئے تو کہا اب طبیعت کو بالکل ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن مجید کے آنے سے پہلے دوسروں کی عزتوں کو پامال کیے کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ہدایت آنے سے پہلے یہ کفر کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے لوگ تھے، چوریاں کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، خون پیتے تھے۔ لیکن آج ان کا ذہن کیسے بن چکا ہے آخرت کی طرف۔ بالخصوص ہمارے معاشرے میں ہماری عورتیں بہت زیادہ زیب و زینت کی شکار ہوتی ہیں، پیسوں کی محبت ان میں زیادہ ہوتی ہے، زیورات وغیرہ کی۔ حضرت امی عائشہ اندلیب گلشن رسول، طاہرہ طیبہ عالمہ فاضلہ عفیفہ، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج 17 رمضان المبارک کو ان کے وفات کا بھی دن ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے بھانجے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے سے گفٹ ہدیہ بھیجا، اور وہ ہدیہ گیہوں کے بوریاں تھی اور دراہم دنانیر کی بوریاں تھی۔ جب مدینہ پاک وہ ہدیے پہنچے تو کافی مال تھا، تو آج کل کے لحاظ سے کروڑپتی کہہ لیں کہ کروڑپتی ہونے کے لیے وہی کافی تھا اس وقت کے لیے۔ حضرت امی عائشہ نے جب دیکھا کہ اتنے مال سے میں کیا کروں گی، اتنے مال کا میں کیا کروں گی، فوراً حکم دیا اور صدقے کا حکم دیا کہ مدینے کے مساکین کو اکٹھا کیا جائے۔ تو مال کو تقسیم کر دیا، پورا کا پورا مال ختم ہو گیا، پورا دن گزر گیا۔ باندی نے کہا امی عائشہ سے کہ آپ تو 3-4 دنوں سے فاقے پر ہیں، کچھ کھایا بھی نہیں 3-4 دنوں سے، کچھ چھوڑ دیتی۔ امی عائشہ نے عجیب جملہ کہا کہ مجھے پہلے آپ نے یاد دہانی کروائی ہوتی تو کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتی، میں تو اتنی محبت میں آ چکی کہ مجھے اپنے آپ کا فاقہ بھی یاد نہ رہا کہ 3-4 دنوں سے میں نے کھانا تک نہیں کھایا۔ حقیقت تو یہ ہے ہمیں قرآن مفت میں ملا، ایمان مفت میں ملا۔ میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں تھوڑی سی کوشش کیا کریں دین کے بارے میں۔ جس طرح دنیا کی بھاگ دوڑ ہمارے حوالے ہوتی ہے، ہم بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کاروبارات میں، تو دین کے حوالے سے بھی تھوڑی سی حرکت کیا کریں، نہیں تو وہ اندھوں والی بات ہو جائے گی۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ کچھ اندھے تھے، شہر میں اندھے ہی سارے رہتے تھے، ہاتھی آئی تو ہاتھی کو تمام لوگوں نے چھوا، کسی نے ہاتھی کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، کسی نے کان کو ہاتھ لگایا، کسی نے اوپر سے ہاتھ لگایا، کسی نے سر کو ہاتھ لگایا۔ اب وہ اندھے اکٹھے ہوئے کہ میٹنگ کرتے ہیں۔ میٹنگ اس بات پہ تھی کہ یہ ہاتھی لگتی کیسے ہے، شکل و صورت ہاتھی کی کیسی ہے۔ تو ایک نے کہا نہیں ہاتھی تو چٹیل میدان ہے، اس نے کمر کو ہاتھ لگایا تھا، کمر تو وہ ہاتھی کی بڑی ہوتی ہے نا۔ تو ایک نے کہا نہیں جی پلر جیسے ہے، اس نے پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا۔ تو کسی نے کان کو ہاتھ لگایا، انہوں نے کہا نہیں جو پتے ہیں نا بڑے بڑے وہ پتوں جیسے ہے ہاتھی۔ اب بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاتھی تو ہاتھی ہے نا، اندھے چاہے پیلر بنا دے، چاہے وہ کسی درخت کا پتا بنا دے یا چٹیل میدان بنا دے، ہاتھی تو ہاتھی ہے نا۔ لیکن ہماری حالت وہی ہے، قرآن تو قرآن ہے، ہم چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم جو جس لیول پہ اپنی مرضی کا استعمال کریں، قرآن تو وہی قرآن ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اندھوں والی بات ہو جائے گی کہ ہمیں ایمان مفت میں ملا، قرآن مفت میں ملا، قاری صاحب نے آ کے قرآن سنا دیا، ماشاءاللہ مقتدیوں نے سن لیا۔ مزید اگر ایسی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ علم سے ہمیں نوازے گا، قرآن کی برکات سے ہمیں نوازے گا۔ مجھے خوبصورت حدیث یاد آئی، القرآن حجۃ لک و علیک۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے
جو بندہ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق جوڑا رہا اور تعلق پکا رہا، محبت قرآن سے کی، تلاوت کی، مولویوں کی بات سنی، علماء کی بات سنی، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کیا، تو یاد رکھنا یہ قرآن ہمارے لیے دلیل ہوگی کل قیامت والے دن۔ رب سے کہے گا کہ اس بندے نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، اب میں اس کی سفارش کروں گا، یہ جنتی ہے، میرے ساتھ جنت جائے گا۔ اور اگر غفلت میں ہم نے زندگی گزار دی تو یہ قرآن ہمارے اوپر ہمارے خلاف دلیل دے گا کہ اس بندے نے یہ چھوڑا تھا۔ اللہ سے کہے گا کہ ایک موبائل، ٹچ موبائل دن میں کتنی دفعہ، ایک گھنٹے میں کتنی دفعہ وہ کھولتا تھا، دیکھتا تھا، واٹس ایپ میسیجز، فیس بک، ٹک ٹاک، یہ چیزیں، گوگل سرچ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ کتنی دفعہ موبائل کو اٹھا کے دیکھتا تھا۔ لیکن اللہ میرا گلہ یہ ہے کہ مجھے تو آپ نے بھیجا تھا ان لوگوں کے لیے، اس میں دن میں ایک دفعہ بھی مجھے نہیں اٹھایا۔ حقیقت میں یہ بات ہے ہفتے میں بھی نہیں اٹھایا۔ اس سے بھی اگر حقیقت میں جائیں، بعض لوگ ایسے ہیں اتنے غفلت میں کہ مہینے میں بھی ایک دفعہ تلاوت نہیں کرتے، اور بعض لوگ ایسے ہیں پورے سال میں اللہ تعالیٰ ان کو تلاوت کی توفیق نہیں دیتے۔ تو قرآن مجید کو اپنے لیے دلیل بنائیں، قرآن مجید کو اپنے لیے اپنے خلاف دلیل نہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جو بندہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہ، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سننے اور سنانے کو قبول و منظور فرمائیں۔ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، لاتے رہے ہیں تراویح کے درمیان میں دور و قریب سے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے آنے کو